جنگ ہو رہی ہے، شہادت یقینی ہے، سامنے موت ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور عبادت کے لیے مہلت طلب کی۔ فرزند رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرزند علی عباس بن علی کو جھنڈا عطا کیا اور کربلا میں وہ علم بردار بنے، علمدار بنے۔ تو فجر کی اذان جو ہے وہ جناب علی اکبر نے دی، اور یہ آخری فجر کی اذان ہے۔ فراہم 9 محرم الحرام کو آج روز عاشور 10 محرم 61 ہجری کے کچھ واقعات آپ کے سامنے پریزنٹ کریں گے، بالکل، اور کل کا پروگرام انشاءاللہ 10 محرم الحرام کو جو نشر ہوگا، ہم چاہیں گے کہ شہادتوں کے بعد کے واقعات بھی پریزنٹ کیے جائیں تاکہ ایک یہ سیریز مکمل ہو، کلمنیٹ ہو۔ جیسے کہ کل عرض کیا گیا تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور عبادت کے لیے مہلت طلب کی کہ وہ ایک رات رب العزت کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اور یہ امام علی مقام کا ہمیں پیغام بھی ہے کہ حالات جتنے ہی نامساعد، جتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں، رب العزت اس کا حق اتنا بڑا ہے کہ ہر وقت اس کی بارگاہ میں سبمٹ کرنا ہے، سرنڈر کرنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو عبادتوں کے نور میں روز عاشور کا سورج جو ہے وہ طلوع ہوا، اور اس سے پہلے جو امام علی مقام نے ایک اہتمام فرمایا، عام طور پہ امام علی مقام کے ساتھ جیسے کہ ایک دن عرض کیا تھا کہ مؤذن ٹریول کر رہے تھے، آپ کے مؤذن اذان دیا کرتے تھے، جی، لیکن 10 محرم الحرام کو آپ نے اپنے مؤذن سے کہا کہ آج آپ اذان نہیں دیں گے، اور اپنے بڑے بیٹے علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ تو فجر کی اذان جو ہے وہ جناب علی اکبر نے دی، اینڈ وی کین امیجن کہ وہ کیا لمحات ہوں گے، اور یہ آخری فجر کی اذان ہے جو دی گئی، اور جو انصار اور اہل بیت رسول نے، نوجوانوں کی خاص طور پہ بات کر رہا ہوں جو اس دنیا میں انہوں نے ادا کرنی تھی۔ اس کے فوری بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک دعا فرمائی ہے، اور وہ دعا کا ٹیکسٹ بھی میں اگر آپ کے سامنے شیئر کروں۔ ضرور فہد۔ دشمنوں کی آرمی جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھ رہی تھی، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور فرمایا خداوندہ ہر مصیبت میں مجھے تجھ پر بھروسہ ہے، ہر طرح کی سختی میں تجھ ہی سے مجھے امید ہے، جو بلا مجھ پر نازل ہو اس میں تیرا ہی سہارا ہے۔ دنیا میں کتنی ہی آفتیں ہیں جو مجھ پر پیش آئیں، جس میں دل بیٹھ جائے، جس میں کوئی چارہ کار نہ ہو، جس میں دوست کا ساتھ نہ دے، لیکن میں نے ہمیشہ تجھ پر بھروسہ کیا، تجھ سے اپنا درد دل کہا، تیرے سوا کسی سے کہنے کو کبھی دل نہ چاہا، تو نے ہی آفتوں کو ٹالا، بس ہر نعمت کا بخشنے والا، ہر نیکی کا عطا کرنے والا، ہر مراد کا دینے والا تو ہے۔ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور یہ دعا فرمائی ہے، جس کو ریکارڈ کیا گیا ہے۔ جب یہ دعا فرما رہے تھے امام حسین علیہ السلام، تو ایک چیز اور ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ امام حسین علیہ السلام نے اب بیٹل فرنٹ، the swords have been drawn، اب بیٹل فرنٹ جو ہے وہ کھل چکا ہے۔ تو امام علی مقام کے تو ساتھی ہیں 72، لیکن اب دنیاوی طور پر امام علی مقام نے انہیں ارینج کیا۔ صحیح۔ امام علی مقام کے پاس 32 رائڈرز تھے، 32 سوار، یہ آپ کی کیولری ہے، اور 40 آپ کے باپیادہ اشخاص تھے جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی۔ امام علی مقام کی یہ انفینٹری ہے، اور امام علی مقام نے اس دور میں جب وارز ہوتی تھی تو ایک لیفٹ فلینک ہوتا تھا اور ایک رائٹ فلینک ہوتا تھا۔ رائٹ فلینک کو میمنہ کہتے تھے اور لیفٹ فلینک کو میسرہ کہتے تھے۔ اچھا، تو آپ نے رائٹ فلینک اور لیفٹ فلینک بنائے، ایک فلینک پہ حضرت زہیر ابن کین کو متعین کیا، وہ ایک فلینک کو لیڈ کر رہے تھے، ٹھیک، اور ایک فلینک کو حبیب ابن مظاہر لیڈ کر رہے تھے۔ صحیح۔ اور اس آرمی کا عرب ورلڈ کے اندر یہ کسٹم تھا کہ علم ہوتا تھا، جھنڈا دیا جاتا تھا، تو وہ جھنڈا حضرت عباس بن علی، عباس علمدار کو دیا گیا۔ ہی واز دا فلیگ بیرر آف امام حسین's آرمی۔ اور کیوں نہ دیتے،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی جھنڈا دینا ہوتا ہے انہی کے والد علی ابن ابی طالب کو جھنڈا دیا کرتے. وہ بدر کا جھنڈا ہو، وہ احد کا جھنڈا ہو، وہ خیبر کا جھنڈا ہو. بنی ہاشم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کو اٹھایا کرتے تھے. تو آج فرزند رسول امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرزند علی عباس بن علی کو جھنڈا عطا کیا اور کربلا میں وہ علم بردار بنے، علمدار بنے. تو اب یہ وار میں آپ نے ایک پورا اپنی ترتیب بھی بنائی ہے، یہ معاملہ بھی ہوا ہے. آپ نے ایک اور معاملہ فرمایا، آپ نے خیموں کو اکٹھا کروایا تاکہ جو آپ کی فیملی ہے، ان کی جو خواتین ہیں، بلیسڈ خواتین، بچے ہیں، ان کی حفاظت ہو. تو آپ نے، یہ ہماری اوتھینٹک ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ آپ نے ایک وہاں پر خندق کو کھدوایا، ٹرینچ کو کھدوایا، اور اس ٹرینچ کے اندر آگ جلوائی تاکہ پیچھے سے حملہ نہ ہو، اور بیبیوں کو، جو پاک بیبیاں ہیں، ان کو پروٹیکشن دی جائے. سامنے سے تو یہ 72 لوگ ان خیام کی حفاظت کریں گے، اور پیچھے سے اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ ٹرینچ، اور ٹرینچ کے اندر آگ ہے، وہ ایک طرح کا آبسٹیکل ہے، ایک طرح کا ہرڈل ہے کہ پیچھے سے جو ہے وہ حملہ نہ کیا جائے. اب امام حسین علیہ السلام نے اپنی آرمی کو جمع کیا ہے، اور شمر ذی جوشن، بدبخت ملعون، وہ وہاں سے گزر رہا ہے، بیٹل فرنٹ کا جائزہ لے رہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہوئے گزر رہا ہے، نعوذ باللہ، میں اس کے الفاظ کو کوٹ کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، وہ یہ کہہ رہا ہے حسین ابن علی تم نے نعوذ باللہ مرنے سے پہلے آگ جلا لی، نعوذ باللہ. یعنی وہ یہ نعوذ باللہ جوانان جنت کو یہ کہہ رہا ہے، جو جنت کے سردار ہیں، جن کو آقا نے جنت کا سردار بنایا ہے، کہ یہ جو تم نے آگ جلائی ہے، یہ مرنے کے بعد نعوذ باللہ جو گناہ گار ہیں ان کے لیے جہنم ہوتی ہے، تو تم نے زندگی میں یہ آگ جلا لی. رب کی لعنت ہو اس پر. تو شمر ذی جوشن جب یہ جملہ ادا کرتا ہے تو حضرت مسلم ابن اوسجا، جنہوں نے رات شب عاشور کو تقریر بھی کی، وہی مسلم ابن اوسجا جنہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کو پروٹیکٹ بھی کیا تھا، بالکل، اور یہ آج یہاں پر حاضر بھی ہیں میدان کربلا میں. یہ کہتے ہیں امام عالی مقام مجھے اجازت دیجئے، یہ اس وقت میرے تیر کے نشانے پر ہے، اور میرا تیر کبھی خطا نہیں جاتا، تو میں اس گستاخ کو واصل جہنم کروں. جنگ ہو رہی ہے، شہادت یقینی ہے، سامنے موت ہے، اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں ہم جنگ کا آغاز نہیں کریں گے، سبحان جنگ میں پہل نہیں کریں گے، سبحان اللہ، یہ ہماری سنت نہیں ہے. سبحان اللہ. تو امام عالی مقام جنگ کا آغاز نہیں کرتے، اور وہ شمر جو اس وقت قتل ہو سکتا ہے، اور یہ بالکل ویسے ہی واقعہ ہے جیسے جناب مسلم ابن عقیل کو کوفہ میں چھپایا گیا، اور وہ عبید اللہ ابن زیاد کو قتل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے قتل نہ کیا، کیونکہ سرکار دو عالم کی ان کو حدیث یاد آئی کہ اچانک کسی کو قتل نہ کرنا. دس از اگینسٹ شیولری، دس از اگینسٹ جواں مردی. تو امام علی مقام نے بھی حضرت مسلم ابن اوسجا کو روکا کہ وہ شمر پر وار نہ کریں، اس تیر کو نہ چلائیں.